آج تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن یہ بات میں ہرگز نہیں مانوں گا، اور نہ ہی تمہیں اس کی اجازت دوں گا۔ سنا تم نے؟ سلمان نے قدرے غصے سے سارا کو دیکھا۔ لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ آخر شادی تو ویسے بھی ہم نے کر لی ہے، تو پھر کیوں نہ اس ہوٹل میں کریں جس کے بارے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی منحوس خبر ملتی رہتی ہے؟ سارا نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوٹل منحوس ہے، اور اگر ہم نے وہاں اس ہوٹل میں شادی کی تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری اس شادی کا انجام کیا ہوگا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں، آخر اس ہوٹل میں ایسی کیا بات ہے کہ جو کوئی بھی جوڑا اس ہوٹل میں شادی کرتا ہے 1 سال کے اندر اندر اس جوڑے کو طلاق ہو جاتی ہے۔ سارا اور سلمان ایک دوسرے کے منگیتر ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے کیونکہ وہ بہت جلد شادی کرنے والے تھے، لیکن ان کی یہ خوشی صرف وقتی خوشی تھی۔ سارا ایک ایسے ہوٹل میں شادی کرنا چاہتی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو جوڑا بھی اس ہوٹل میں شادی کرتا ہے 1 سال کے اندر اندر وہ جوڑا ایک دوسرے کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب اس 1 سال میں ایسا کیا ہو جاتا ہے اس جوڑے کے درمیان کہ نوبت طلاق تک آ پہنچتی ہے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، یا پھر وہ جوڑا۔ اتنا سب کچھ جانے کے باوجود تم پھر بھی ضد کر رہی ہو کہ میں نے اسی ہوٹل میں شادی کرنی ہے، سلمان نے قدرے اونچے لہجے میں کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس میں نے کہہ دیا کہ اگر شادی کرنی ہے تو اسی ہوٹل میں، نہیں تو… سارا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ نہیں تو کیا کرو گی تم؟ ہاں بولو، کیا کرو گی؟ بولتی کیوں نہیں؟ سلمان کا غصہ آسمان کو پہنچ چکا تھا۔ نہیں تو پھر شادی ہی نہیں کروں گی، سارا نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو تم، آخر میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، اور میرا تمہارا اس دنیا میں اور کون ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ میری ماں نے جب میں 2 سال کا تھا مجھے وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور بابا نے بھی جانے اتنی ہی جلدی کی۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو بابا بھی مجھے چھوڑ کر امی کے پاس چلے گئے۔ اب اگر تم بھی مجھے 1 سال کے بعد یوں تنہا اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو اس بار میں بھی ماما اور بابا کے پاس ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا جلدی سے آگے بڑھی اور سلمان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور کہنے لگی، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بغیر جی پاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ تمہاری طرح میرا بھی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب میں 10 سال کی تھی تب پاپا اور ماما ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ اب صرف میری ایک دادی ہیں جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں۔ اور پھر سارا بھی بلک کر رونے لگی۔ اسی لیے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی یہ ضد چھوڑ دو تاکہ آنے والے مستقبل میں ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ سلمان، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارے دل میں واقعی ڈر ہے، لیکن دیکھو یہ سب تو ایک اتفاق ہو سکتا ہے نا۔ اب وہ دونوں قدرے سنبھل چکے تھے اور آپس میں اس موضوع پر بات کرنے لگے۔ کیسا اتفاق؟ سلمان نے تعجب بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہری سی بات ہے کہ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر آخرکار میاں بیچارہ تنگ آ کر اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ویسے سلمان، کیا تم بھی مجھے ایک دن یوں ہی چھوڑ دو گے؟ کبھی بھی نہیں، سلمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہی کہ تم بھی ان بیویوں کی طرح میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرو گی؟ اس پر سارا کی آنکھیں غصے سے باہر اگلی اور تکیہ اٹھا کر سلمان کو دے مارا۔ میں تمہیں ان جیسی لگتی ہوں؟ اور سلمان ایک بھرپور قہقہا لگا کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ او ڈیڈی، آپ کب آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ایمن نے دوڑ کر اپنے بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ایمن بیٹا، میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، وہ میں نے دے دیا۔ بتاؤ کیسا لگا؟ میں آپ سے ناراض ہوں، کم از کم مجھے تو بتایا ہوتا۔ آپ اتنے عرصے کے بعد لندن سے آئے ہیں، اگر میں آپ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ آ جاتی تو اس وقت مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ایمن ڈیڈی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اچھا بیٹا، اگر آپ کی وہ خوشی ہے تو کیا؟ ڈیڈی ایمن کی آنکھوں میں حیرت سے آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ تو یہ کہ ایئرپورٹ جاتا ہوں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ لندن واپس جاتا ہوں اور وہاں سے میں اپنی ایمن کو فون پر کہوں گا کہ بیٹا میں آ رہا ہوں۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ایمن نے ڈیڈی کی بات کاٹتے ہوئے کہی، کیونکہ اب آپ میرے ساتھ میرے پاس ہیں۔ اب میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی، سمجھے آپ؟ اچھا جی، سمجھ گئے، ڈیڈی نے ہاتھ اپنے کانوں پر لگاتے ہوئے کہا۔
حمید صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بزنس پھیلا ہوا تھا۔ ان کی اکلوتی اور واحد اولاد ایمن تھی۔ وہ ایمن سے بہت محبت کرتے تھے اور ایمن کی ہر خوشی، ہر خواہش، ہر حال میں پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ایمن بھی جب حد سے زیادہ چڑچڑی، ضدی سی ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں پاکستان میں جب حمید صاحب ایک ہوٹل تعمیر کرایا، یہ ہوٹل انہوں نے بڑی چاہت اور آرزو سے تعمیر کرایا۔ انہوں نے خود بھی اس ہوٹل میں اپنی شادی کی، اور پھر جیسا کہ اس ہوٹل میں مشہور تھا کہ یہاں جو جوڑا بھی شادی کرتا ہے وہ بہت جلد ایک دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہی سب کچھ حمید صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ جب ان کی شادی کو 1 سال پورا ہونے ہی والا تھا، ابھی سال پورا ہوا بھی نہیں تھا، کچھ دن باقی تھے کہ اللہ نے انہیں ایک چاند سی بیٹی ایمن سے نوازا۔ 2-3 دن تو خیریت سے گزر گئے کہ اچانک سیما کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور وہ ہر وقت اپنے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایمن کو بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ حمید صاحب نے ان کا بہت علاج معالجہ کروایا، لیکن ڈاکٹر خود بھی حیران تھے کہ اس عورت میں ایسی کون سی بیماری آ گئی ہے۔ خیر، سال گزرنے میں ابھی 1 دن باقی تھا، اور سیما کی حالت بھی عروج کو پہنچ چکی تھی۔ وہ نہ تو اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ کچھ کھا سکتی تھی۔ وہ ایک کانٹا بن کر سوکھ گئی تھی اور حالت مرگ پر پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خود سے کچھ کہتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ یوں ہی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، جس سے آواز صاف باہر آ رہی تھی۔ حمید صاحب جیسے ہی دروازے تک پہنچے، یکدم ہی رک گئے، کیونکہ اندر ایک نہیں بلکہ 2 لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ باہر ہی کھڑے رہے۔ دیکھو، تم مجھے چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتی؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ سیما کی آواز تھی۔ حمید صاحب نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے کہ سیما تو اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے والے تھے، ایک اور دوسری آواز فوراً آئی۔ وہ رک گئے۔ چھوڑ دوں؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اور یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرا سب کچھ تو تم نے ہی بگاڑا ہے۔ ہم سب کتنے خوش رہتے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے میرا سارا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ سیما نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں یہ چاہتی ہوں کہ کل جب تم مر جاؤ گی تو کیا؟ سیما حیرت سے بولی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس پر اس عورت نے کہکا لگایا۔ باہر کھڑے حمید صاحب بھی حیرت سے اچھل پڑے، لیکن وہ ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے۔ جب تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور سفیان میرے پاس رہ گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ تم نے ہماری زندگی برباد کر دی، اسی لیے میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے ایک ٹرن۔ اس لمحے حمید صاحب کا فون بجا۔ اٹھو، اوہو کیا مصیبت ہے، اسے بھی ابھی بجنا تھا۔ لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی، جبکہ سیما نیم پاگل سی ہو چکی تھی۔ اور پھر وہ اس عورت کی باتوں کو سوچنے لگا۔ ارے ہاں، اس نے سفیان کا نام بھی لیا تھا۔ ارے سفیان تو میرے بھائی کا نام ہے، تو کیا وہ ماجی تھی؟ ان کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل پڑیں۔ نہیں، وہ ماجی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماجی ایک دم کیسے غائب ہو سکتی ہیں؟ اور پھر اس نے خیال کے تحت سارے کمرے کی تلاشی لی، لیکن وہاں پر اور کوئی بھی تھا۔ وہ تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سلمان، میں نے تم سے کہا نا کہ شادی اسی ہوٹل میں کروں گی، لیکن آخر کیوں؟ کوئی وجہ؟ سلمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یہ میری خواہش ہے۔ تو بھی ٹھیک ہے، سلمان کو کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم مان گئے؟ سارا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ یہی کہ ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کی اس ہوٹل میں شادی ہوئی، اور ہاں، ہمیں پہلے ہوٹل کے مالک سے بھی ملنا ہوگا اور ان سے اس ہوٹل کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ تو پھر؟ سارا حیرت سے بولی۔ شرط یہ ہے، میرا مطلب ہے کہ جب ہم پر حقیقت کھل جائے گی تو پھر ہم اس ہوٹل میں شادی نہیں کریں گے۔ نہیں، سارا تیزی سے بولی۔ اس سے پہلے سارا کچھ کہتی سلمان تیزی سے بولا، اور ہاں، کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا اور ان لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ اور ہاں، ابھی ہوٹل میں جو میں فون کروں گا ان سے ان لوگوں کا ایڈریس لے لوں، کیونکہ یہ کام تم بہتر کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلمان جلدی سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سارا اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میں نے کہا نا کہ کل بات کریں گے، اوکے بائے، اس نے پیچھے مڑے بغیر ہی کہا اور جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ حمید صاحب اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگے۔ ہم سب کتنے خوش رہتے تھے، گھر میں ماں جی ہماری اتنی اچھی تربیت کی، ہمیں کبھی بھی بابا کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ پھر وقت گزرتا گیا، سفیان کی شادی ہو گئی اور پھر میری زندگی میں سیما آ گئی۔ چونکہ اس وقت ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے اور میں ہر وقت پیسے کمانے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔
جب سیما امیر کبیر اور دولت مند ہوں گے، اس کے باوجود ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ سب کچھ اسی کے نام ہوا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ خود سیما بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن سیما نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی شادی کے لیے ایک ہوٹل تعمیر کروانا چاہتی ہے، اور وہ ہماری شادی کا تحفہ بھی ہوگا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور اسی دوران میں نے ماں جی اور سفیان بھائی کو چھوڑ دیا اور سیما کے گھر میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود تھی، میں وہاں پر بہت خوش تھا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ماں جی اور سفیان بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ہوٹل بھی تعمیر ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آ گیا جب ہماری شادی ہوئی تھی، اور اسی ہوٹل میں ہماری شادی ہو گئی، جو برسوں تک سب لوگوں نے یاد رکھی۔ اس دوران مجھے خیال آیا کہ ماں جی یا سفیان کو بھی شادی پر بلاتا۔ میں نے سیما سے کہا تو سیما نے مجھے منع کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، ہم دونوں بہت خوش تھے، مجھے بھی میری منزل ملنے والی تھی کیونکہ چند دن بعد ہوٹل میرے نام ہو جانا تھا۔ اور اس دوران اللہ نے ہمیں چاند سی بیٹی ایمن بھی دی تھی۔ ایمن کو پا کر تو میں بہت ہی خوش تھا اور سب کچھ بھول گیا تھا کہ ایک دن اچانک سیما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کچھ نہ بن سکا۔ پھر ایک دن جب سیما خود سے بول رہی تھی اور وہ تھوڑا دروازہ سا کھلا تھا، میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگا تو میں نے سیما کو کسی سے باتیں کرتے سنا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی، لیکن میں نے اس عورت کی باتیں سن لی تھی۔ پھر میں کل کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ کل مر جائے گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں واقعی ایسا نہ ہو اور سیما مجھے چھوڑ کر چلی ہی نہ جائے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، سیما مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا اب اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایمن کے، لیکن وہ تو خود ابھی بچی تھی، 10 دنوں کی بچی، اسی لیے مجھے ہی اب اس کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ میں نے ماں جی اور سفیان کو بھی تلاش کر لیا کیونکہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میرا ہوٹل بھی بہت مشہور ہو گیا تھا۔ ہر کوئی بڑی فیملی یہی چاہتی تھی کہ ان کے بچوں کی شادی اسی ہوٹل میں ہو۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ہی فیملی کے 3 بچوں کی شادی تھی اور وہ اسی ہوٹل میں یہ شادی کروانا چاہتے تھے۔ پھر جب ان کی شادی ہوئی تو ٹھیک 1 سال بعد ان تینوں کو ایک ہی وقت ایک ہی دن میں طلاق ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، میرے ہوٹل کو منحوس قرار دے دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے جتنی شادیاں ہوئی تھیں اس کا ریکارڈ بھی کھولا گیا، تو نتیجہ یہی نکلا کہ ان کی بھی ٹھیک 1 سال بعد طلاق ہو چکی تھی۔ اب میرے ہوٹل میں صرف ویسے ہی لوگ بچے بچیاں شادی کرتے جو ٹھیک 1 سال بعد طلاق کے خواہش مند ہوں، اور ان کی یہ خواہش بعد میں پوری ہو جاتی۔ شادی کے علاوہ میرے ہوٹل کے کھانے بھی بہت مزیدار تھے۔ لوگ ہوٹل کو منحوس قرار دینے کے باوجود یہاں پر آتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سب کسی سازش بھی ہو سکتی ہے یا پھر کسی نے میرے ہوٹل پر کوئی جادو کروا دیا ہو۔ حمید صاحب اپنے گزرے ہوئے 20 سالوں کو یاد کر رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ماں جی زندہ بھی ہوں گی اور سفیان پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ ارے ہاں، سفیان کی ایک بیٹی بھی تو تھی، وہ بھی اب بڑی ہو گئی ہوگی۔ کاش مجھے ماں جی اور سفیان بھائی مل جائیں تو میں ان سے دل کھول کر معافی مانگوں۔ پھر وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ اس سمے ایمن کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے ڈیڈی، آپ رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ ڈیڈی بتائیں نا۔ ایمن بھی رونے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آپ کی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ اچھا بس اب آپ نہیں روئیں گے ورنہ پھر میں بھی رو دوں گی۔ ایمن اور حمید صاحب جب کچھ سنبھلنے لگے تو ایمن کہنے لگی، ماما یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہیں، میں نے تو ماما کو دیکھا بھی نہیں ہے ڈیڈی۔ کیا ماما کے سوا ہمارا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے؟ دادی، چاچو، خالہ وغیرہ کوئی نہیں؟ بالکل ہیں۔ کون؟ ایمن چہکتے ہوئے بولی۔ بیٹا نانا اور نانی تو امریکہ میں ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، ایمن نے مایوس ہو کر کہا۔ ہاں، اور تمہاری دادی اور چاچو کزن بھی ہیں۔ لیکن کیا ڈیڈی؟ ایمن کا خوشی بھرا لہجہ یکدم بھج گیا۔ ڈیڈی کیا کہنے والے ہیں آپ؟ لیکن کیا؟ یہ کہ پھر حمید صاحب نے تمام کی تمام کہانی سنا دی۔ یہ تو آپ نے بہت غلط کیا، آپ نے ماما کی خاطر سارے خاندان کو چھوڑ دیا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے ڈیڈی، ہم انہیں تلاش کریں گے۔ اوکے، ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی انہیں تلاش کرنا ہوگا، میں انہیں پچھلے 20 سالوں سے تلاش نہ کر سکا۔ تو کیا ہوا ڈیڈی؟ میں انہیں 1 سال میں تلاش کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، بس آپ مجھے تفصیل سے ان کے بارے میں بتائیں۔ ایمن بیٹا مجھے جتنا معلوم تھا وہ تو آپ کو بتا دیا ہے، اب ان 20 سالوں میں ان کے پیچھے کیا ہوا ہے یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں خود ہی کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ ایمن کے لہجے میں ایک نیا جذبہ تھا۔ حمید صاحب بھی بہت خوش ہوئے کہ چلو وہ نہ صحیح،
कम से कम उनकी बेटी में तो इतना दम है कि वो उनको ढूंढ निकालेगी। उन्हें यकीन था कि एमन ऐसा कर लेगी। सारा, सारा, जल्दी करो, कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और तुम हो के, एक तो ये लड़कियां भी ना हर वक्त मुंह पर चूना मलती रहती हैं। न जाने अंदर से कितनी बदशक्ल होती हैं और ऊपर से पाउडर चूना लगा लगा कर ऐसी हूर परी बन जाती हैं कि बड़े बड़ों का ईमान खराब होने लगता है। वो अपनी ही धुन में न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो लो जी, मारे गए। उसने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली और बंद आंखों से कहने लगा कि सारा देखो, सारा डार्लिंग, मैं तुम्हें तो नहीं कह रहा, मैं तो उन बूढ़ी औरतों के बारे में बात कर रहा था जो इस तरह चूना वगैरह लगाती हैं। तौबा तौबा करने को दिल उठता है, सलमान ने दोनों हाथों को कान लगाते हुए कहा। चूंकि सलमान की आंखें बंद थी इसीलिए वो ये भी न देख सका कि आगे कौन खड़ा है। सलमान को हैरत थी कि सारा ने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया। वैसे जैसे ही अपनी दाएं आंख खोली तो एक झटके से सीधा बैठ गया, क्योंकि आगे सारा के बजाय उसकी दादी खड़ी थी और गुस्से से सलमान को देख रही थी। उसकी आंखों से साफ गुस्सा नजर आ रहा था। ए लड़के, ये तू क्या बकबक करे जा रहा है? हाँ, नहीं, वो मैं तो सारा को लेने के लिए आया था। वो अभी तक आई नहीं? सलमान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हाँ, वो आ जाएगी, दादी ने सर्द लहजे में कहा। और खबरदार, अगर तुमने आइंदा बड़ी उम्र की औरतों के बारे में कोई बकवास की तो जलाकर भस्म कर दूंगी। नालायक, पता नहीं सारा ने तुम्हें कौन सी बात से पसंद कर लिया है। तुम जैसे नालायक बंदे से शादी करने जा रही है वो। बुढ़िया ने जाने सलमान को क्या क्या कह दिया, जबकि सलमान अभी तक डरा सहमा हुआ बैठा था और सारा का इंतजार कर रहा था। कैसी खौफनाक किस्म की बातें करती हैं ये। तौबा तौबा, मैंने तो ऐसी कौन सी बात कर दी। सारा का इंतजार ही कर रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा। उसे फिर अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सलमान डर गया कि कहीं वो बुढ़िया फिर से तो नाज़िल नहीं हो गई, इसीलिए वो चुप होकर बैठ गया। आगे आने वाला कौन है? सलमान ने एकदम एक जोरदार चीख मारी, क्योंकि उसे पीछे से किसी ने एक कस के लगाई थी। सलमान डर के मारे बाहर की तरफ भाग गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे पागल। सारा भी उसके पीछे भागी आई और सारा और सलमान की इस हरकत पर खूब कह लगा रही थी। सारा अपने पेट पर हाथ रखकर अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। अच्छा, तो वो तुम थी? सलमान ने कदरे सुकून का सांस लिया। लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं। अच्छा चलो गाड़ी में बैठो। अच्छा एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। ये तुम्हारी दादी इतनी डरावनी सी क्यों है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी दादी हैं, समझे? और अगर कोई इसके बारे में एक भी बात करे ऐसी वैसी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारा गुस्से से बोलती जा रही थी। दोनों में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर सारा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, देखो, मेरी दादी के पीछे अगर कोई एक बात भी कहे ना तो पता नहीं उन्हें कैसे मालूम हो जाता है उस शख्स ने उसके पीछे क्या बात की है, और फिर उस शख्स को सज़ा भी देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम उनके पीछे कोई भी बात मत करना। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी दादी के पास जिन भूत हैं? सलमान, जो अभी तक खामोश बैठा था, एकदम से बोल पड़ा। मुझे इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन शायद ऐसा ही हो। लेकिन ये सब एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अच्छा, बाकी बातें फिर कभी। चलो जल्दी से चलो, देर हो रही है। वो देखो होटल भी आ गया। वो दोनों होटल की तरफ बढ़े। जब वो दोनों होटल में दाखिल हुए तो सलमान होटल का अंदरूनी मंजर देखकर खो सा गया, जबकि सारा पहले भी यहाँ कई दफ़ा आ चुकी थी। ये क्या हवन्नकों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? आगे चलो, सारा ने सलमान को हाथ से पकड़ते हुए कहा। सलमान, जो सब चीज़ों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, एकदम सीधा होकर सारा के पीछे चलने लगा। सारा ने वेटर को बुलाया। जी कहिए, वेटर ने अच्छे लहजे में कहा। जी वो हमें यहाँ के मैनेजर से मिलना है, सलमान ने सर्द लहजे में कहा। वेटर ने नागवारी अंदाज से सलमान की तरफ देखा। जी हम यहाँ पर हॉल बुक करवाना चाहते हैं, इसी सिलसिले में। इससे पहले कि वेटर कुछ कहता, सारा ने जल्दी से कहा। अच्छा, अब के वेटर ने हैरान कुन नज़रों से सारा की तरफ देखा। सलमान को वेटर का सारा की तरफ इस अंदाज से देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से बोला, तुम जाओ और मैनेजर को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वेटर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन सलमान ने एक बार ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने कहा जाकर उनको बुलाओ। और फिर वेटर चला गया। सलमान, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे थे? वो वेटर बेचारा क्या समझेगा? उसे जो समझना है समझे, लेकिन वो तुम्हें क्यों यूं घूर घूर कर देख रहा था, इसीलिए मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम जेलस हो गए? इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी होने वाली सारा बीवी हो।
اور یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اوہو، یہ ویٹر کہاں رہ گیا؟ سلمان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ویٹر انہیں دکھائی دیا۔ وہ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا چلو۔ دونوں جلدی جلدی ویٹر کے پیچھے جانے لگے۔ سارا تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ اچھا جلدی آ جانا۔ سلمان واش روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ سارا ویٹر کے پیچھے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی آپ بیٹھیے، میں مینیجر صاحب کو بلاتا ہوں، وہ یہیں پر آ کر آپ سے مل لیں گے۔ اچھا آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ چائے یا کچھ؟ ہاں چائے لے آؤ۔ اور اسی اثنا میں مینیجر بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ سارا اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں ہال بک کروانے آئی ہیں۔ جی بالکل، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہاں کے بارے میں جو بہت مشہور ہے اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میڈم، اس سے پہلے کہ مینیجر کچھ کہتا سلمان دروازہ کھول کر اندر کمرے میں آ گیا۔ مینیجر نے جب سلمان کو دیکھا تو ایک دم اپنی جگہ پر ساکت کھڑا ہو گیا۔ سلمان، اس نے دھیرے آواز میں کہا، اور پھر جب سلمان نے مینیجر کو دیکھا تو اس کی بھی یہی کیفیت تھی۔ عثمان تم؟ جب دونوں کی کیفیت کافی دیر تک یہی رہی تو سارا کو کوفت محسوس ہونے لگی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اسی لیے وہ جلدی سے بول پڑی، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سارا کی آواز پر دونوں خیالات کی دنیا سے باہر آ گئے اور پھر ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ جب کافی دیر تک رونے کے بعد دونوں قدرے سنبھل گئے تو دونوں واپس بیٹھ گئے۔ سارا جو اب تک خاموش تھی بولی، کیا تم دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو؟ سلمان نے اسی لہجے میں جواب دیا، یہ میرا بھائی ہے۔ کیا؟ سارا حیران نظروں سے سلمان کو دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو کہتے تھے کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بھائی کہاں سے آ گیا؟ دیکھو سارا، میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی میں نے عثمان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سارا کو غصہ تو بہت آیا لیکن پھر چپ ہو گئی۔ ہاں عثمان، تم سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اماں ابا اور سیما سب ٹھیک ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اور ہاں، تم نے میرے بارے میں بالکل بھی نہیں پوچھا۔ کیسے ہو بھائی تم؟ لو جی، تم تو میرے سامنے ہو، بھلا کیا ہوا؟ تم نہیں بدلو گے؟ ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے گھر چھوڑا تھا تو پھر تم کہاں چلے گئے تھے؟ عثمان نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ 5 سالوں کے بعد اپنے بھائی سے ملا تھا۔ سارا نے جب یہ سنا کہ سلمان پچھلے 5 سالوں سے گھر نہیں گیا تو کہنے لگی، کیا تم پچھلے 5 سالوں سے گھر نہیں گئے؟ لیکن کیوں؟ سب کچھ بتاتا ہوں، 1 منٹ صبر تو کرو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سلمان کہنے لگا، میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے جب میری ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ ہم گھر میں 2 بھائی اور 1 بہن تھے، یعنی کل ملا کر ہم 5 بندے تھے۔ ابو جب بھی گھر آتے امی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے، اور پھر چونکہ میں سب سے بڑا تھا اسی لیے مجھے بہت تانے دیے جاتے، کیونکہ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا اور میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن ماں مجھے سمجھاتی، ایک دن آئے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن جب ابو گھر پر آئے اور کسی بات پر امی کے ساتھ لڑنے لگے، بات بڑھ گئی اور بڑھتے بڑھتے اور بڑھ گئی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ امی اور مجھے، ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی کہ خود رہتا، تو پھر امی کو بھلا کہاں رکھ پاتا؟ اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ گھر چلی جائیں، میں جگہ کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ پھر جیسے ہی میں روڈ کی طرف باہر نکلا، اپنے ہوش و حواس میں گم آگے کی طرف دوڑ کر کراس کر رہا تھا کہ سامنے سے ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں پایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کیسے ایک گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر مجھے ایک ترکیب یاد آئی، کچھ نہ کہوں کہ میری یادداشت چلی گئی ہے۔ پھر ایک آدمی میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں کون ہوں؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ آدمی تو پہلے ہی مسکرا رہا تھا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں کون ہوں تو اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ کیا تم اپنی یادداشت کھو چکے ہو؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اور اس پر میں چپ کر گیا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اپنے بیٹوں کی طرح مجھے رکھتا تھا، لیکن میں اس کے گھر کے بجائے ہاسٹل میں رہتا۔ وہ بہت نیک آدمی تھا۔ میں نے آج تک ان کے گھریلو حالات جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہاں، جب میں ایک بار اپنے گھر کی طرف گیا، لیکن وہاں بھی مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ تم لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، اور اس دن کے بعد تم مجھے آج ملے ہو۔ سلمان نے اپنی کہانی ختم کرنے کے بعد عثمان اور سارا کی طرف دیکھا۔ عثمان بڑے غور سے سلمان کو کہا اور اس کی کہانی سن رہا تھا، جبکہ سارا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ کیا تمہیں اس شخص کا نام معلوم ہے؟ اور وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں کیا؟ عثمان حیرت سے اچھل پڑا۔
तुम जानते हो तुम जिस होटल में बैठे हो ये होटल भी उसी का है। अब की बारी सलमान की थी, वो भी हैरत से उछल पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। हाँ, उन्होंने कहा था कि उनका कोई होटल भी है, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे जाने के बाद तुम लोग कहाँ चले गए थे। सलमान ने सवाल किया जो उसके जहन में काफी देर से घूम रहा था। बताता हूँ, उस्मान कहने लगा, लेकिन इससे पहले मैं एक फोन करके आता हूँ। वो बाहर निकल गया जबकि सारा सलमान पर बरस पड़ी। झूठे, मक्कार, फरेबी, तुम इतने धोखेबाज हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे अरे, कौन सा फरेब, कौन सा धोखा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर मैं ऐसा ना करता तो तुमसे कैसे मिल पाता? उसने शरारत भरे लहजे से कहा। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सारा अभी भी खफा थी। हाँ, तो अभी बता दिया है ना। सलमान तंग करने के मूड में था, इसीलिए सारा खामोश होकर बैठ गई। उस्मान भी अंदर आकर बैठ गया। अब बताओ, सलमान ने जल्दी से कहा। अरे बाबा, बैठने तो दो। जब उस्मान बैठ गया तो कहने लगा कि जब तुम और अम्मी घर छोड़कर चले गए तो अब्बू बेफिक्र होकर बैठ गए थे। भला कहाँ जाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तो इसी घर में आएंगे। फिर जब अम्मी वापस आ गईं तो अब्बू और भी शेर बन गए कि चलो आए दिन अब उस घर से निकालूंगा और ये वापस आ जाए करेगी। फिर सब तुम्हारा इंतज़ार करने लगे और तुम्हारा इंतज़ार करते करते शाम हो गई, लेकिन तुम ना आए। अब की बार तुम्हारे लिए अब्बू भी फिक्रमंद हो गए कि कहाँ जा सकता है। फिर यूं दिन पर दिन गुजरते गए। अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। इसी असना में अब्बू का ट्रांसफ़र भी हो गया। फिर हम वहाँ से चले गए। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और फिर एक दिन उसी होटल में मैनेजर के तौर पर काम करने लगा और अब तुम्हारे सामने हूँ। अब ये बताओ कि घर कब आ रहे हो? अभी नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जब वो निमट जाएंगे तब मैं खुद आ जाऊँगा। हाँ, तुम माँ को अभी मत बताना, उन्हें खुद ही हैरान कर देंगे। ठीक है। अचानक सारा के जहन में सवाल आया कि हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ना ही सलमान कोई बात कर रहा है। सब अपने अपने गमों में गर्क हैं। सलमान, तुम भूल गए हो कि हम यहाँ किस मकसद के तहत आए थे? सारा ने सलमान को कुछ याद कराते हुए कहा। अरे हाँ उस्मान, ये मेरी मंगेतर है। सारा, अच्छा। उस्मान हैरत से बोला, भाभी कैसी हैं आप? वो जल्दी से सारा की तरफ मुतवज्जह हुआ। ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम लोग जानते हो कि इस होटल में क्या होता रहा है? हाँ, हम जानते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम इस होटल के राज के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि नौबत तलाक तक आन पहुँचती है। भाई, इस बारे में तो मुझे कुछ खास मालूम नहीं। हाँ, तुम अपने अंकल से पूछ सकती हो क्योंकि ये उसी का होटल है। सारा एकदम चीखी। क्यों ना हम मालिक से पहले उन लोगों से पूछें जिनकी इस होटल में शादियाँ हुई थी। हाँ, ये अच्छा ख्याल है। उस्मान उठते हुए बोला। तुम कहाँ जा रहे हो? सलमान उस्मान को यूं बाहर की तरफ जाता हुआ देखकर बोला। उन लोगों की लिस्ट निकालने लगा हूँ जिनकी शादियाँ यहाँ हुई थी। अच्छा, फिर जरा जल्दी करो। डैडी, मैंने सुना है कि आपके होटल में कोई जिन भूत चुड़ैलें वगैरह हैं, अपने मनहूस साए फैला रखे हैं। क्या ये सच है? एमन ने डैडी की तरफ देखकर कहा, जो किसी अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमीद साहब ने अनजान बनते हुए कहा। डैडी, मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उस होटल का एक चक्कर लगा लूँ। क्यों? डैडी, आपको क्या लगता है ये सब क्या है? एमन ने डैडी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। डैडी, आप कहते हैं ना कि ये होटल 20 साल पहले तामीर करवाया था। इन 20 सालों में जितने लोगों ने भी इस होटल में शादियाँ की हैं उनकी तलाक हो गई। हाँ बेटा, ऐसा ही है। लेकिन डैडी, आप तो कहते हैं कि आपकी शादी भी होटल में हुई। एमन की बात सुनकर हमीद साहब सोचने लगे कि एमन की बात में वजन है। ये कहते ही एमन उठ गई क्योंकि उनके किसी दोस्त का फ़ोन आ गया था, जबकि हमीद साहब अपनी संजीदगी से सोचने लगे। एकदम वो चौंक गया। सीमा जब हालत मर्ग पर पड़ी थी तो उसने किसी बाहर दरवाजे से उसकी आवाज़ सुनी थी। एक औरत उससे क्या कहती थी, जब कल तुम मर जाओगी तो फिर मैं। उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर फिर वो गायब हो गई। हमीद साहब की हालत अब गैर होने लगी क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसका कोई अपना ही करवा रहा है, लेकिन कौन? इसका जवाब वो खुद नहीं जानते थे। सारा अब चुप बनी बैठी थी। कब से तुम्हारी ये बक बक चक सुन रहा हूँ, अब खुदा के लिए चुप भी करो। सारा जो कब से नॉन स्टॉप बोली जा रही थी एकदम चुप हो गई। मैं कब बोली हूँ? सारा ने बौखलाकर कहा। अच्छा, तो ये पिछले आधे घंटे से मैं बोल रहा हूँ। शायद सारा अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मतलब की बात करते हैं। बोलो। सारा का लहजा बेजार हो गया था। सलमान उसका कोई नोटिस नहीं लिया और बोलने लगा। अभी हम मिस्टर फारूक के घर जा रहे हैं जिनकी पिछले महीने ही तलाक हुई है।
हाँ मुझे मालूम है। सारा का लहजा अभी भी बेजार था। सलमान सारा का ये अंदाज देखकर थोड़ी देर के लिए चुप। वैसे अब क्या ख्याल है? किस बारे में? सारा हैरान होकर बोली। अरे बाबा, फारूक का घर आ गया है, उतरना नहीं है क्या? सलमान ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा। संजीदगी से पूछा। एक तो तुम भी बस हद ही करते हो। सारा अभी भी गुस्से में थी क्योंकि वो सलमान का ये शरारत भरा लहजा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब उतरो भी, क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? अच्छा बाबा सॉरी। सलमान ने सॉरी किया, दोनों कान पकड़ते हुए। अब सारा का कुछ मूड बहाल हुआ। वो दोनों गाड़ी को लॉक करके सामने वाले घर की तरफ बढ़ गए। सलमान ने आगे बढ़कर बेल बजाई और कुछ देर के बाद एक शख्स ने दरवाजा खोला। जी, वो फारूक साहब से मिलना है। इससे पहले कि वो शख्स कुछ बोलता, सलमान ने जल्दी से बोला। अच्छा साहब, अंदर आ जाओ, अभी साहब जी को बुलाकर लाता हूँ। वो शायद फारूक साहब का कोई नौकर था। शायद सलमान और सारा मुलाजिम की रहनुमाई में ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद खुश शक्ल आदमी ड्राइंग रूम में आकर दाखिल हुआ। जी मैं हूँ फारूक, आप लोग कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। हाँ वो दरअसल हम आपसे कुछ मालूमात हासिल करने के लिए आए हैं। मालूमात? किस किस्म की मालूमात? फारूक साहब बोले। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो दरअसल हम आपसे इस होटल के बारे में पूछना चाहते हैं। जब आपने पिछले साल इसमें शादी की और पिछले महीने जब आपकी शादी को 1 साल होने वाला था तो आपने उनको तलाक दे दी। देखिए, मैं आपको इस बारे में कोई मालूमात नहीं दे सकता हूँ। फारूक का लहजा यकदम सर्द हो गया। सारा और सलमान एक दूसरे को देखने लगे। आगे क्या कहें? देखिए फारूक साहब, अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सलमान नर्म लहजे में बोला। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। फारूक की आंखें यकदम सुर्ख हो गईं और लहजा सख्त हो गया। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सारा ने सलमान को आंखों के इशारों से कहा, चलो चलते हैं। लेकिन सलमान पर कुछ असर न हुआ और दोबारा से कहने लगा, फारूक साहब, हम बड़ी आस लेकर आए हैं आपके पास, प्लीज। सलमान का ये कहना था कि फारूक एकदम उठ खड़ा हुआ और सलमान को हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया। सारा भी पीछे पीछे चलने लगी। फारूक जब गेट के करीब पहुंचा तो सलमान को धक्का दिया और बाहर की तरफ गिरा दिया। अगर आइंदा इस तरफ आए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सारा भी जल्दी से बाहर निकल आई और फारूक साहब ने जल्दी से गेट बंद कर दिया। सारा जल्दी से सलमान को उठाने लगी। ये भला क्या बात हुई? घर आए मेहमान के साथ लोग ऐसा सलूक भी करते हैं? सलमान का मूड सख्त खराब हो चुका था। सारा भी खामोश थी। दोनों का मूड खराब था। दोनों ही गाड़ी की तरफ चल पड़े। डैडी, वो मैं सोच रही थी कि कल आपके होटल चलते हैं। एमन डैडी के पास आकर बैठ गई। अच्छा बेटा, तो चली जाना। किसने रोका है तुम्हें? हमीद साहब ने प्यार से एमन के सर पर हाथ फेरा। तो ठीक है, पर आप नहीं जाएंगे? बेटा, बिजनेस की एक अहम मीटिंग है, मुझे दूसरे शहर जाना है, तो शायद मैं आपके साथ न जा सकूं। चलिए ठीक है डैडी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन डैडी, मैं वहां पर कैसे मैनेजर से मिलूंगी? मैनेजर साहब को फ़ोन कर दें आप कि मैं आ रही हूँ। शायद फिर मुश्किल नहीं होगी। मुझे होटल को देखना है। ओके बेटा, मैं अभी उस्मान को फ़ोन कर देता हूँ, वो सब संभाल लेगा। एमन खुशी से चहकी कि चलो ये मसला तो हल हो गया, जबकि हमीद साहब ने मैनेजर को फ़ोन कर दिया। उफ तौबा, आजकल के दौर में तो मेज़बान को भी मेहमान का कुछ ख्याल नहीं है। भला कोई घर आए मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करता है? सलमान का मूड अब भी सख्त खराब था और गाड़ी चलाने के साथ साथ सारा का दिमाग भी चाट रहा था। हाँ भाई, जब मेहमान ही मेज़बान को तंग करने के लिए उलट सुलट सवालात करेगा तो नतीजा तो यही निकलेगा ना। सारा भी चुप रहने वालों में से कहाँ थी। जब मैंने तुमसे कहा था कि चलो वहाँ से, तो क्यों नहीं उठे? वहाँ बार बार उससे सवाल कर रहे हो, उसे गुस्सा चढ़ गया। तुमने कब कहा था? झूठी। सलमान ने हैरत का इजहार किया। जब मैंने तुमको आंख के इशारे से कहा था कि चलो उठ जाओ चलते हैं। अच्छा, तो वो तुम ये कह रही थी? मैं तो समझा कि तुम कह रही हो कि मजीद अगला सवाल कर डालो। अरे बाबा, मैं तुम्हारी तरह लड़की थोड़ी हूँ जो आंखों के इशारे समझूंगा। तुम्हारे पास मुंह नहीं था? मुंह से नहीं बोल सकती थी? नहीं, उस वक्त तुम्हारे पास जबान नहीं थी। सलमान उल्टा उसे डांटने लगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह। सारा जल्दी से बोली, हाँ तुम चोर हो और मैं कोतवाल। क्यों, सही कहा ना? सलमान की आंखों में अब शरारत आ गई थी। सारा का मूड मजीद खराब हो चुका था। वो खामोश होकर बैठ गई। हाँ, वो मिसेस सहरीन के घर तुम जाकर बात करोगी? मैंने सारा से कहा। उसने मजीद मूड बदलने के लिए, ताकि मेरा मूड मजीद ख़राब ना हो, हाँ में सर हिला दिया। और जब वो मिसेस सबरीन के घर पहुंचे तो वही हुआ जिसका डर था। मिसेस सबरीन ने उन दोनों को खड़े खड़े ही घर से निकल जाने का कह दिया और फिर सारे रास्ते सारा बोलती रही, जबकि सलमान मज़े ले लेकर हंसता रहा।
चलो दोनों तरफ हिसाब बराबर हो गया, अब क्या ख्याल है? और ना ही अब हम किसी और के घर जाएंगे, बस तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, फजूल में एक दिन ज़ाया कर दिया। अब वो दोनों घर की तरफ चल दिए। सारा जैसे ही घर में दाखिल हुई तो दादी को अपना मुंतजिर पाया। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी? सारा की दादी ने सारा से सवाल किया। वो दादो एक ज़रूरी काम था। दादी उसके सामने आ खड़ी हुई। वो दादो अभी बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर बताती हूँ। सारा को दादी के रवैये ने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा तुम आराम करो, फिर मेरे पास आ जाना, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा दादू ठीक है, मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ, आराम बाद में करूँगी। अच्छा बेटा, दादी मुस्कुराकर बोली। डैडी वो आपने मैनेजर को फ़ोन कर दिया था? फिर मेरे आने की इत्तला दे दी थी ना? एमन खाने की टेबल पर बैठे पापा से बोली। जी बेटा, वो तो मैंने उसी वक्त कर दिया था। और डैडी आप कब जा रहे हैं? मैं बस अभी एक आधे घंटे में बस निकलता हूँ। डैडी वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे जहन में एक बात बड़े दिनों से घूम रही है, सोच रही हूँ कि करूँ या ना करूँ। एमन ने मोहतात लहजे में डैडी से कहा। बेटा बोलो क्या बात है, मेरे बेटे को क्या बात परेशान कर रही है? डैडी वो उस होटल के हवाले से है। हाँ तो बताओ ना, क्या बात है? डैडी आप कहते हैं, बल्कि सारी दुनिया ही कहती है कि उस होटल में जो भी शादी करता है 1 साल के अंदर अंदर उसकी डिवोर्स हो जाती है ना डैडी? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं तो डैडी मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी अपनी शादी भी तो उसी होटल में हुई थी, तो क्या आपने भी मम्मा को, मेरा मतलब है मम्मा को छोड़ दिया था? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी मामा को नहीं बल्कि तुम्हारी मामा ने मुझे छोड़ दिया था। क्या मतलब डैडी? मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर हमीद साहब ने सर से लेकर पैर तक एमन को सारी कहानी सुना डाली। किस तरह सीमा बीमार पड़ गई थी और फिर किस तरह उसने उस औरत की बातें सुनी थी, और फिर तुम्हारी पैदाइश के किस तरह बात वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। एमन जैसे जैसे सुन रही थी उसकी आंखें हैरत से और भी बड़ी होती गई। डैडी आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो औरत कौन थी? उसकी आपसे क्या दुश्मनी थी? उसने ये सब आपके साथ ही क्यों किया? क्या वो आपकी कोई रिश्तेदार थी? एमन ने डैडी के सामने सवालात के पहाड़ खड़े कर दिए। मैं कुछ नहीं जानता बेटा, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। हमीद साहब बेटी से आंखें चुराने लगे। डैडी आप झूठ बोल रहे हैं, आपने असल सच्चाई मुझे अभी तक नहीं बताई। खैर मेरे जाने का वक्त हो गया है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, फिर जब वापस आऊँगा इस पर बात करेंगे। हमीद साहब जल्दी से उठ खड़े हुए और अपने कमरे की तरफ चले गए, जबकि एमन खुद के साथ बातें करने लगी। डैडी मैं ये राज जानकर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं कल ही उन लोगों की लिस्ट में मैनेजर से ले लूँगी जिनकी इस होटल में शादियाँ हुई थी। हाँ ये ठीक रहेगा। एमन एक नए अज़्म के साथ खाने की टेबल से उठ गई। दादो आप मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती थी? हाँ बेटा इधर आओ मेरे पास। दादी बोली। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। किस सवाल का? सारा हैरान हुई। दादो क्या पूछना चाहती थी? वही बेटा कि तुम आजकल क्या करती फिर रही हो, सलमान कहाँ कहाँ जाता है तुम्हारे साथ? दादी ने सवालिया नजरों से सारा की तरफ देखा। वो दादो कुछ खास बात नहीं, बस ऐसे ही। सारा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो दादो से क्या कहे। बेटा मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हारी दादी ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप बहन भाई सब कुछ हूँ। अब बताओ भी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। फिर सारा ने दादो को सब कहानी सुनाई कि हम उस होटल में शादी करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए पहले हम उस राज को जानना चाहते हैं। और दादो हद हो गई बेइज्जती की। आज जब मैं और सलमान मिस्टर फारूक के घर गए तो पता है उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया। जो बड़े इनेमाक से दादो उसकी बात सुन रही थी पूछने लगी। उन्होंने सलमान को घर से बाहर गिरा दिया। दादी भी हैरान रह गई। उन्होंने सलमान को घर से निकाल दिया और धक्का देकर गिरा दिया। दादी फिर हैरान हुई। क्या हुआ फिर? हम फिर मिसेस सबरीन के घर गए। और तुम्हें भी घर से निकाल दिया? दादो ने सारा की बात काटकर जल्दी से कहा। हाँ आपको कैसे मालूम हुआ? सारा काफी हद तक हैरान हुई। इसलिए कि मैं सब जानती हूँ मेरी बच्ची, दादो हंसकर बोली। अच्छा वो कैसे? सारा अब की बार काफी हैरान हुई। मैं तो और भी बहुत कुछ जानती हूँ। मसलन क्या? सारा ने दादी की तरफ देखकर हैरत से कहा। यही कि वो होटल क्यों मनहूस है। क्या? सारा हैरत से उछल पड़ी। एमन जैसे ही खाने की टेबल से उठी पास पड़ा मोबाइल बजने लगा और डैडी का मोबाइल। वो मोबाइल उठाकर डैडी के कमरे की तरफ बढ़ी और बगैर किसी आहट के दरवाज़ा खोल दिया। अंदर
حمید صاحب اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ آہٹ کی آواز سن کر چونک پڑے اور ایمن کی طرف دیکھا۔ وہ ڈیڈی، آپ کے آفس سے کوئی فون آیا ہے؟ ایمن نے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا جس پر آفس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ اچھا، ادھر لاؤ۔ ہیلو؟ حمید صاحب نے فون ریسیو کیا۔ جی بولو عباس، کیا بات ہے؟ اچھا، مگر کیسے؟ تو کیا کل کی میٹنگ کینسل؟ اوکے، اللہ حافظ۔ حمید صاحب نے فون بند کر دیا۔ ڈیڈی کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ بیٹا، جن لوگوں کے ساتھ کل میٹنگ تھی وہ دوسرے شہر ہیں، ان لوگوں نے اپنا معاہدہ واپس لے لیا ہے اور ہمارے بزنس کو بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ اچھا ڈیڈی، آپ کو فکر کرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بزنس میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے، ایمن نے ڈیڈی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ حمید صاحب خاموش ہو گئے۔ ڈیڈی، میں سوچ رہی تھی کہ کل تو آپ ویسے ہی فری ہیں، تو کیوں نہ میرے ساتھ ہوٹل چلیں؟ جبکہ حمید صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمارا خاندان کا شمار صدیوں سے پیروں اور سیدوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہارے دادا بھی ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے اب اس گدی کو سنبھال لیں۔ تمہارے دادا کے پاس بہت بڑی بڑی جادوئی کتابیں تھیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ کتابیں انہوں نے ایک بڑے صندوق میں محفوظ کر لی تھی۔ چونکہ میرے دو بیٹے تھے، سفیان اور حمید صاحب، اور وہ دونوں ہی ان دنوں بہت چھوٹے تھے۔ سفیان بچپن سے باپ کے حکم کو مانتا تھا، اسی لیے اس کی خواہش تھی کہ وہ باپ کی جگہ بیٹھے۔ ایک دن تمہارے دادا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں دن رات ایک کر کے سفیان اور حمید صاحب کو بڑا کیا۔ پھر 25 سال یوں ہی گزر گئے۔ میں نے اپنی پسند سے سفیان کی شادی تمہاری ماں سے کر دی، جبکہ حمید صاحب ان دنوں ایک امیر زادی کے چکر میں پھنس گیا جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور بیوی کے ساتھ گھر بسا لیا۔ مجھ سے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے دادا کا صندوق کھول دیا اور اس سے وہ جادوئی کتابیں حاصل کر لیں۔ پھر اس دوران سفیان کی اچانک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں اس میں مر گئے اور تمہیں میرے آسرے چھوڑ دیا۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں نے بہت سا جادو سیکھ لیا تھا۔ میں نے اپنے جادو سے معلوم کر لیا کہ حمید صاحب اور اس کی بیوی نے بڑی دھوم دھام سے شادی کر لی ہے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اس کی بیوی کو مار ڈالا اور اس ہوٹل کو جو حمید صاحب کے نام پر تھا اس پر ایسا سحر کر دیا کہ جو بھی اس میں شادی کرے اس کی شادی ایک عبرت ناک نشان بن جائے۔ میں نے اس ہوٹل کو منحوس قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی جادوئی طاقتوں کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ ہاں، تمہاری خاطر کیا کہ تم اس وقت کہاں ہو، کیا کر رہی ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ دادو نے اپنی کہانی ختم کر دی۔ سارا اور سلمان کی طرف دیکھا جو دونوں حیرت کی تصویر بنے دادی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ لیکن حمید صاحب تو بڑے اچھے انسان ہیں، سلمان نے کہا۔ تم کیسے حمید کو جانتے ہو؟ دادو نے غور سے سلمان کی طرف دیکھا اور پھر سلمان نے اپنی کہانی سنا دی۔ سارا جو کافی دیر سے خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی کہنے لگی، کیوں نہ دادو ہم ابھی چاچو کے ہوٹل چلیں؟ دادو نے سارا کی طرف اشارہ کیا۔ سلمان ایک بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو سلمان جلدی سے اندر آ گیا اور پوچھا، صاحب ہیں؟ ہاں ہیں، چوکیدار نے کہا۔ سلمان آگے کی طرف بڑھ گیا۔ انکل، انکل! اندر سے ایمن برآمد ہوئی۔ جی کہیے، کیا کام ہے آپ کو ڈیڈی سے؟ اسی اثنا میں حمید صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اوہ سلمان بیٹا، آؤ بیٹھو۔ کیسے آنا ہوا؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے کہہ دیا ہوتا، میں بھجوا دیتا ہاسٹل۔ نہیں انکل، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ڈیڈی یہ کون ہے؟ ایمن نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا، ابھی چلو میرے ساتھ۔ یا آخر تم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ انکل، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، بس آپ چپ کریں، جب دیکھیں گے تو خود ہی حیران ہو جائیں گے۔ سلمان نے حمید صاحب کے کھلے ہوئے منہ کو دیکھ کر جلدی سے کہا۔ اور سناؤ، ہماری بہن ایمن کیسی ہے؟ جبکہ حمید صاحب سوچ رہے تھے کہ سلمان کو اپنی فرزندگی میں لے لیں، لیکن سلمان کی طرف سے اس ریئیکٹ کو دیکھ کر اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیا۔ ارے یہ تو ہمارا ہوٹل ہے۔ حمید صاحب چونکے۔ یہی تو سرپرائز ہے انکل، سلمان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سلمان حمید صاحب اور ایمن کو لے کر جلدی سے ہوٹل میں داخل ہوا۔ حمید صاحب کو کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں۔ حمید صاحب نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی۔ سلمان جلدی سے ایک کمرے کی طرف گیا اور سارا اور دادی کو جلدی سے باہر لے کر آ گیا۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ حمید صاحب نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایمن ڈیڈی کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے کھڑی سارا اور دادی کی طرف۔ ڈیڈی، یہ کون ہے؟
حمید صاحب جو خیالات کی دنیا میں کھڑے ہوئے تھے جلدی سے آگے بڑھے، ایمن کو بھی ہاتھ سے پکڑا۔ بیٹا یہ تمہاری دادو ہیں اور کزن ہے۔ کیا؟ ایمن حیرت سے بولی۔ حمید صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ اماں بھی رو پڑی اور ایمن اور سارا ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو رہی تھی۔ اماں آپ مجھے معاف کر دیں۔ حمید صاحب اماں کے گلے لگ کر رو رہے تھے، جبکہ حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ اماں میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ماں جی آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ پھر اماں جی نے انہیں اس ہوٹل سے متعلق تمام کہانی سنا دی۔ اماں جی بس اب پرانی ساری باتوں کو بھول جائیں، آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میں اس ہوٹل پر چھایا ہوا سحر ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ یہ پانی پکڑ لو، یہ میں پچھلے 3 راتوں کا دم کیا ہوا ہے، یہ پورے ہوٹل میں پھینک دو، انشاءاللہ سحر ختم ہو جائے گا۔ اماں جی نے پچھلے کمرے سے ایک کولر اٹھایا اور حمید صاحب کو دے دیا۔ حمید صاحب اور سلمان اور عثمان نے جلدی جلدی پورے ہوٹل میں پانی پھینک دیا۔ یکدم ہر طرف سے دھواں اور چیخیں اٹھ رہی تھی۔ سارا ڈر کے مارے ایمن سے لپٹ پڑی۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ سلمان نے ادھر ادھر دیکھا تو عثمان اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے سے عثمان کے ساتھ اماں ابا کھڑے نظر آئے۔ سلمان دوڑ کر ان کی طرف گیا اور اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب لوگ اب سلمان کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں بیٹا، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، ابا کے لہجے سے صاف بے چارگی نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک دوسرے سے خوب معافی مانگ لی۔ ابا یہ سارا ہے۔ سلمان نے انہیں سارا کی طرف متوجہ کیا، جبکہ عثمان ایمن کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ایمن بھی۔ آج سارا ہوٹل رنگ برنگی روشنیوں سے منور تھا، اور اس میں خوبصورت نہیں بلکہ 2 خوبصورت جوڑے ہوٹل کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوئے، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سارا نے سلمان کی طرف مسکراہٹ سے دیکھا اور پھر سامنے لوگوں کی طرف دیکھا جو آج بہت خوش تھے، کیونکہ آج 3 خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہے تھے۔ ایک تو حمید صاحب اپنی ماں سے مل رہے تھے، دوسرا سارا نے سلمان کو پا لیا تھا، اور تیسرا، جی ہاں، تیسرا خاندان ایمن اور عثمان، ان کی بھی شادی ہو رہی تھی۔ اور یوں تمام گلے شکوے ختم ہو کر سب نے ایک نئی زندگی کا آغاز